مسلمان ہیں، خدا کی عزت و جلال کی قسم جنت میں سب جائیں گے، مگر جیسے نبی کی بیٹی جائے گی ایسے دنیا کی کوئی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ کیوں؟ جب نبی کی بیٹی جنت میں جائے گی اللہ فرمائے گا اے محشر والوں اپنی گردنوں کو جھکا لو، چونکہ اب میرے نبی کی بیٹی جنت کو جائے گی، سب لوگ گردن جھکائیں گے۔ نبی کی بیٹی 70,000 حوروں کے جھنمٹ میں اپنے ابا کی اونٹنی پہ بیٹھ کے جنت جائیں گی۔ اللہ فرمائے گا فاطمہ دنیا میں پردہ کرنا تیرا کام تھا، قیامت کے دن تیرے پردوں کو بلند کرنا تیرے رب کا کام۔ یہ سب حق ہے، حق ہے، حق ہے، سبحان اللہ۔ میری بیٹیوں بتاؤ کس کا کون لوگی اور کس سے کہو گی کہ ہمیں بتاؤ بچاؤ؟ کوئی تم کو نہیں بچا پائے گا۔ میں اپنی بہنوں سے صرف آخری بات سنا رہا ہوں اور آپ کو بھی کچھ باتیں بتا رہا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، موت اتنی قریب ہے جتنی کوئی چیز قریب نہیں ہے۔ یاد رکھو اگر کوئی محبوبہ ہے تو موت ہے، کیونکہ موت ہی اللہ سے ملاتی ہے، موت ہی نبی سے ملاتی ہے۔ اس موت سے دور نہ رہو۔ اور میری بہنوں آپ بھی سن لو، تم ذرا سی چھپکلی سے ڈر جاتی ہو، ذرا سا تم کو کاکروچ خوف زدہ کر دیتا ہے۔ میں کیا تم کو قبر سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا تم کو موت سے ڈر نہیں لگتا؟ آؤ آج اس محفل میں بیٹھ کے یہ بات سنیں اور اپنی بیٹیوں کو آپ بھی سنائیں۔ یہ جو فٹنگ کے کپڑے پہنتی ہیں، یہ جو اپنے آدھی آستینی کپڑے، ان کو بتانا، یہ بات اپنی بیٹیوں کو سنانا۔ جب سلا رہے ہو بیٹیوں کو، جب اپنی 10 سال کی بیٹی کو، 9 سال کی، آپ کو ثواب ملے گا۔ بیٹی کو بٹھالنا اپنے پاس اور کہنا تجھے نبی کی بیٹی کی بات سناؤں؟ وہ کہے گی تجھ سے ہاں ابا سناؤ، کیونکہ خدا کی قسم کسی کے سنانے سے اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا باپ کے سنانے سے اثر ہوتا ہے، جتنا ماں کے سنانے سے اثر ہوتا ہے۔ سنانا، نبی کی بیٹی دنیا سے جا رہی ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رو رہی ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں 26-27 سال کی عمر ہے، بس 26-27 سال کی عمر، کس وجہ سے جا رہی ہیں؟ ابا کا غم ہے۔ کس کا غم ہے بولو؟ حضور کے بعد مسکرائی نہیں 6 مہینے، اور 6 مہینے کے بعد دنیا سے جا رہی ہیں، رو رہی ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں کیوں روتی ہیں فاطمہ؟ کہ لگی اس وجہ سے کہ جیتے جیے تو پردہ کیا ہے، انتقال کے بعد جب کاندھا بدلتے ہیں میت ہلتی ہے، میں سوچ رہی ہوں جیتے جی تو پردہ کر کے جا رہی ہوں۔ میرا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سے، جیتے جی تو پردہ کیا، انتقال کے بعد جب میں جاؤں تو پھر میرا جب جنازے کو لوگ کاندھا بدلتے ہیں نا، تو کہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو یہ نہ خبر ہو جائے محمد کی بیٹی فاطمہ کتنی موٹی ہے، کتنی پتلی ہے۔ میں نے جیتے جیتے پردہ کیا۔ ہائے ہائے ہائے، کتنی بڑی بات ہے۔ آج وہ بیٹیاں جنہوں نے فٹنگ کے لباس پہن لیے، میری بیٹیوں نے، جنہوں نے، میری بہنوں نے انگریزوں کے چکر میں آ کے اپنے جسم کو ٹکنا، میری بیٹی نہ، تو میری بہن مغرب کی بیٹی نہیں ہے، تو مشرق کی بیٹی ہے۔ تو اپنے سر پہ دوپٹہ رکھ۔ اور میں دوستو آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، چونکہ وقت میرا ہونے والا ہے، میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں میرے دوستو، آؤ توبہ کر لو، آؤ اللہ سے کہو مالک ہمیں معاف کر دے۔ دیکھو میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کا جنازہ اٹھایا، اپنی ایک بھابھی کا جنازہ اٹھایا، اپنے 2 تایا کے جنازے اٹھائے، ان کو قبروں میں رکھا۔ میں نے اپنے دوستوں کو، بہت سے رشتہ داروں کو قبر میں رکھا ہے۔ میں بھی قبر میں جاؤں گا، اور میں جب قبر میں جاتا ہوں اندر تو میں کہتا ہوں آج میں پھر نکل رہا ہوں، مگر ہر بار میں نہیں نکلوں گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب روح نکلتی ہے تو اللہ اس گلے کی طاقت چھین لیتا ہے انسان کی، مرنے والے کی، ورنہ وہ دنیا سے جاتے وقت ایسا چیخے، ایسا دہاڑے، اس کی آواز سے لوگ جو ہے وہ کھانا چھوڑ دیں، جانوروں میں نکل، اپنے بچوں کو چھوڑ کے جنگلوں میں نکل جائیں۔ حضور فرماتے میرے آقا، اچھا قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ قبر میں رکھ کے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ اوپر سے مٹی لگا دی، اوپر سے آپ کے تختے لگا دیے، اوپر سے مٹی ڈال دی، سارے نے مٹی ڈال دی، بھائی نے ڈال دی، بھتیجے نے ڈال دی، بھائی خالہ زاد نے ڈال دی، چچا نے ڈال دی، پھوپھا نے ڈال دی، سب مٹی نہیں ڈال رہے ہیں بلکہ ہاتھ بھی جھاڑ رہے ہیں، کیوں؟ اللہ کی رحمتیں کریں۔ دیکھو یہ رشتہ داری ہاتھ جھاڑ کے چلی گئی، اب کوئی نہیں ہے، اب کون ہے؟ اب کوئی نہیں، اب قبر ہے، کسی کو نہیں چھوڑے گی موت۔ یقین جانو جو ڈر رہے ہیں وہ بھی نہیں بچیں گے، جو نہیں ڈر رہے ہیں وہ بھی نہیں بچیں گے۔